سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال الحق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عبادت میں اضافہ کیجیے. صلوات سارے صحابہ. مالک ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں اس ذکر کا صدقہ میرا مالک سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. آج کی مجلس کے بانیان کے میرا مالک رزق میں اضافہ فرمائے. ان کے خاندان کے مرحومین اور مرحومات کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے. اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی رحمت مولا کے ظہور پاک میں میرا مالک تاجیل فرمائے. آپ اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات سارے صحابہ. اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کروں. اس طرح صاف کریں, آواز صاف نہیں ہے, ایکو کم کر دیں. التماس پھر ہے, بات کر لوں میں جی آپ سے. ذی الحج کا چاند اسلامی سال کا 12واں چاند ہے. یہ جس مہینے میں اور آپ موجود ہیں یہ قربانی والا ذی الحج کا چاند سال کا 12واں چاند. وضاحت کی ضرورت ہی نہیں, آپ کمال باتوں کو سمجھتے ہیں. اگر یہ چاند 12واں ہے تو اگلا 13واں ہونا چاہیے تھا. نہیں ذرا رحمت فرمائیں. اگر یہ چاند 12واں ہے تو اگلا 13واں ہونا چاہیے تھا نا, لیکن اگلا 13واں نہیں ہے, اگلا پہلا ہے کیونکہ چاند ہوتے ہی 12 ہے. متوجہ ہے سرکار. اور اس چاند کا تعلق قربانی سے ہے. یہ بندوں کے بس میں نہیں ہے, یہ قدرت کا سسٹم ہے کہ اللہ نے ذی الحج اور محرم کو اکٹھا کر دیا. ذی الحج بھی قربانی, محرم بھی قربانی. ذی الحج ہے ابراہیم کے بیٹے کا, محرم ہے محمد کے بیٹے کا. مسلمانوں تم نے ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھا, مہربانی جی بہت شکریہ. مشترک سارے جواب دیں. مسلمانوں تم نے ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں جو قربانی دی جاتی ہے, دمبے بکرے چھترے, رنگین دوپٹے گلوں میں, مہندیاں لگی ہوتی ہیں, یہ شبیہ ہے اس دمبے کی جو اسماعیل کے لیے جنت سے اتارا گیا تھا. یہ دمبے شبیہ ہیں اس دمبے کی. حد ہو گئی ہے, شبیہ گلیوں میں پھرتی ہیں, کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹ رہا. بہت شکریہ. بڑی مہربانی آپ جی خیر و برکت ہو جی, مولا رزق میں برکت دے. جس گلی میں چاہیں قربانی کے جانور جائیں, جس گلی میں چاہیں
میری طرف دیکھیں، جس گلی میں چاہیں قربانی کے جانور لے کے چلے گئے، کوئی روٹ بھی نہیں پوچھتا۔ مہربانی جی، مہربانی جی، مسلمانوں اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرو۔ ماشاءاللہ پورا علاقہ یہاں پہ جمع ہے۔ 2 دن پہلے قربانی ہوئی، کسی قربانی کرنے والے نے تھانے فون کیا کہ میں نے قربانی دینی ہے، 2-3 سپاہی کر لو۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکتا۔ یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی، مذہب سارے اکٹھے ہیں، یاد ہے ابراہیم کے بیٹے کی، شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، آج کوئی فرقہ واریت نہیں۔ قربانی شیعوں کے گھر ہے، گوشت اہل سنت نے لیا۔ قربانی دیوبندیوں کے گھر ہے، گوشت بریلویوں نے لیا۔ نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑا، آخری آدمی تک زحمت فرمائے، نہ کسی کا دین خطرے میں پڑا، نہ کسی کا مسلک خطرے میں پڑا، نہ حکومت کو امن کی اپیلیں کرنا پڑی، نہ ڈی سی کو امن کمیٹیاں بنانا پڑی، نہ ڈی سی کو اجلاس بلانا پڑے۔ یاد کس کی تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی۔ محرم کس کی یاد ہے؟ محمد کے بیٹے کی۔ مسلمانوں اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے فرقے اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو۔ اور تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنے یا محمد کے متھے لگنے؟ بہت شکریہ۔ اور کمال یہ ہے، چلے ایک بات میں اور آپ سے شیئر کر لوں۔ کچھ عرصہ پہلے لاہور کسی یونیورسٹی کے طالب علم کا مجھے فون آیا، کہنے لگا رضوی صاحب بول رہے؟ میں نے کہا، کہنے لگا جی میں اپنی کلاس میں اکیلا شیعہ ہوں، ذی الحج کے مہینے ہی کی بات ہے، اور میرے جو اسلامیات کے ٹیچر ہیں انہوں نے بھری کلاس میں یہ کہا کہ جی ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا۔ دیکھو وہ کتنا پروفیسر اس کربلا کو لائٹلی لیتے ہیں، ہلکا کر کے بچوں تک پہنچا کہ ایک واقعہ تھا۔ واقعہ، آپ اس لہجے کو ذرا سمجھیں، واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا۔ شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ پروفیسر نے کہا کہ واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا تجھے کیا پرابلم؟ اس نے کہا جی پوری کلاس میں، کیونکہ میں اکیلا شیعہ ہوں، سارے اسٹوڈنٹ مجھے دیکھ رہے تھے اور میری عجیب کیفیت تھی۔ میں نے کہا بیٹا پریشان آپ زیادہ ہیں، ٹیچر نے کیا کہہ دیا؟ کہنے لگے جی انہوں نے یہ لفظ کہے ہیں کہ واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ میں نے کہا بیٹا صبح جا کے اس ٹیچر سے کہنا کہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی، آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ بولو یار زحمت فرماؤ، میری بات پہ دھیان دیا۔ اور میں آج اپنی قوم کے طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، میری قوم کے طلباء سے اپیل ہے کہ زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہونا کہ میں کلاس میں اکیلا ہوں۔ مومنین سے میری گزارش ہے کہ آپ اگر اپنی بستی میں اکیلے ہیں تو کبھی پریشان نہیں ہونا، سینہ تان کے جینا سیکھو، سر اٹھا کے چلو،
یہ ملک محمد علی نے بنایا ہے، ملا عمر نے نہیں بنایا۔ حد ہو گئی ہے، آل محمد کو وہ بھونک رہے ہیں، آل محمد کے خلاف وہ بندے بکواس کر رہے ہیں جن کے بڑوں کی ولدیت کے فیصلے پنچایتوں میں ہوا کرتے تھے۔ نہیں سارے بندے دھیان نہیں دیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی قوم کے بچوں سے، اور یہ کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں نہیں کر رہا، کیمرے لگے ہوئے، میں پبلک میں بات کر رہا ہوں۔ پر میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ کیمرے تو اتنے ظالم ہیں کہ یہ ہم مولوی و ذاکروں کو مکرنے بھی نہیں دیتے۔ جو بات بندہ کہہ دے اس بات پہ قائم رہنا پڑتا ہے۔ میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ تیرا سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا، غدیر ہی پہ بن گیا، آج لوگوں کو ولایت علی کی پریشانی تو نہ ہوتی، ہر بندہ خود دیکھ لیتا بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا۔ متوجہ صاحبان گرامی قدر، خدا کی قسم ہم شیعہ محب وطن شہری ہیں، ان کا 2000 کی تعداد کا جلوس نکلے، نہ گاڑیاں سلامت رہتی ہیں نہ دکانیں سلامت رہتی ہیں، اور اگر قریب کو کیلوں والی ریڑی ہو اسے بغیر قیمت کے کھا جاتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے سیرت بتا رہے ہیں، یہ اپنے بڑوں کی سیرت بتا رہے ہیں۔ ہمارے ماتمی جلوس ہوتے ہیں، 2 دن کی ماتمداری ہے، 4 دن کی ماتمداری ہے۔ یہ بگڑی سرگانا میں اتنا بڑا پنڈال ہے، کیا کوئی بندہ گھر سے روٹی لے کے آتا ہے؟ ہم مطمئن آتے ہیں کہ جن کے ذکر میں جا رہے ہیں لنگر بھی انہی کے چلیں گے۔ آخری آدمی کی ذرا متوجہ رہے، میں ملت تشیع کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں بھی میری قوم کے جلوس برآمد ہو، کسی کا نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں پاکستان کا پورا احساس ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نام آپ کے ذہنوں میں، میں پھر کہہ رہا ہوں قائد اعظم کا نکاح۔ میں نے کیوں کہا ہے سر اٹھا کے اس ملک میں جیو، میں نے کیوں کہا ہے گردن اٹھا کے جیو، میں کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بانی پاکستان قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صادق کی فقہ پہ ہوا ہے۔ جی شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ کیا کہنے، ایک بندہ کہنے لگا شیعوں کو ایران بھیج دو، میں نے کہا میری جان کبھی ہم نے بھی کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو۔ ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور کچھ لوگوں کی پہاڑوں سے یادیں بھی وابستہ ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ نکاح امام صادق کی فقہ پہ بانی پاکستان کا تھا، صرف یہ نہیں، بلکہ جب محمد علی جناح کا جنازہ اٹھا تھا، آپ گوگل پہ ریسرچ کریں، لاہور میں میوزیم میں عجائب گھر میں تصویریں بھی موجود ہیں کہ جب پاکستان کے بانی کا جنازہ اٹھا تھا نا، جنازے والی چارپائی کے ساتھ علم تھا اور اس پہ لکھا پڑھا جاتا تھا یا غازی عباس علمدار۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جنازہ اٹھے تو علم ساتھ ہوتا ہے، نکاح ہو تو امام صادق کی فقہ پہ ہوتا ہے۔ خزانے خالی تھے جب یہ ملک بنا، ہندوؤں نے انگریز سے سازش کی کہ محمد علی جناح کو ملک لہرت دے دو لیکن خزانہ خالی رکھو۔
بغیر پیسے کے گھر نہیں چلتا، ملک کیسے چلے گا؟ ان کی سازش تھی کہ 6 مہینے کے بعد محمد علی جناح ہماری منتیں کرے گا کہ مجھے واپس اپنے ساتھ لے لو۔ میں سخی کے ذکر کی مجلس میں اپنے حرفوں کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، خزانہ جب خالی تھا 1947 میں قائد اعظم کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے صحن میں سو رہا ہے۔ میری تائید کرو یار، میری تائید کریں آپ۔ کرنسی دیر تک نوٹ انڈیا والے چلتے رہے، کیونکہ کرنسی بنانے کے لیے خزانے میں سونا چاہیے۔ سونا پاکستان کے خزانے میں نہیں تھا، تیرے نوٹ نہیں چھپ رہے تھے، کرنسی مخالفوں کی چل رہی تھی۔ خزانے کو سونا دینے والے لکھنؤ کے نواب تھے، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے تھے، وہ حسین حسین کرنے والے تھے۔ تیرے بھی کیا کہنے، قائد اعظم کے ساتھ جو بہن ساتھ دیتی ہے وہ فاطمہ تھی۔ محمد علی فاطمہ، محمد علی فاطمہ محمد۔ اور جنگ کے مجاہدوں، ان ناموں میں تمہارے والے نام تو ہے ہی نہیں۔ کوئی تو بولے میرے ساتھ، کوئی تو رحمت فرمائے۔ آخری لفظوں تک، آخری مجمع کے آخر تک سارے جاگ رہے ہیں، ایک لمحہ مجھے دے۔ ہوتا پتہ کیا ہے؟ یہ ڈیرہ اسماعیل خان والی مخلوق حضرت علامہ مولانا مفتی محمود سپاہ صحابہ کے دادا، ان کے ہونہار بچے بزرگ اب ہو گئے، مولانا فضل الرحمان کہتے پتہ کیا ہے؟ ملک ہمارا ہے، یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ ہسٹری کہہ رہی ہے، آپ دانا چہرے بیٹھے ہوئے، تاریخ پاکستان کہہ رہی ہے کہ ان کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا۔ جب پاکستان، بچوں یہ باتیں ذہن میں رکھا کرو، جب پاکستان بن رہا تھا ان مولویوں کے بڑوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی اور بانی پاکستان کو کافر کہا تھا، بنانے والے کو کافر کہا، اور جب ملک بن گیا اب کہتے ہیں یہ ملک ہمارا ہے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثے پہ قبضہ کرتے ہیں۔ اللہ کرے کو میرا بھائی بات سمجھ جا۔ لہذا لمبی بات ہوتی جا رہی ہے، بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ ملک بنانے والا محمد علی، اچھا جن پیسوں کی خاطر یہ خود کش ہوتے ہیں نا، اس نوٹ پہ شیعوں کی تصویر ہے۔ اوہ مجلس میں آنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شیعہ بندے کی تصویر جیب میں رکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تیری عدالتوں کا فیصلہ ہے کہ محمد علی جناح شیعہ تھا، مالک قائد اعظم کے درجات عالیہ بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ مجمع چپ رہے گا، مجھے دکھ رہے گا، میں نتیجہ دے رہا ہوں۔ ملک بنانے والا محمد علی، بہن فاطمہ، خزانے خالی تھے، پیسہ دینے والا راجہ محمود آباد، وہ شیعہ تھا، وہ حسینی تھا، وہ جعفری تھا، وہ اثنا عشری تھا، وہ امامیہ سے تعلق رکھتا تھا، وہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا۔ حد ہو گئی ہے، پھر بھی مولوی کہتا ہے ملک ہمارا ہے۔ شیعوں کا اس ملک میں کیا ہے؟ اگر شیعوں کا اس ملک میں کچھ نہیں، پھر میں شیعہ خطیب کہہ رہا ہوں، اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا، اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا تھا، پھر یہ پاکستان مولویوں کو دے دو۔ اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا تھا، پھر یہ ملک حسینیوں کا ہے۔
لبیک یا حسین، جی شیعہ جی، اچھا لفظ شیعہ پتہ چل جائے نا فوراً پوچھنا شروع کر دیں گے تمہارا ماتم کہاں لکھا ہے، تمہاری مجلسیں کہاں لکھی ہیں، تمہاری یہ ماتم، یہ علم، یہ تاغیہ، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ سبیلیں، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے نہیں مانتے، اسے۔ آج تو وقت نہیں ہے، میرا خمسہ یہاں پہ آپ کے علاقے میں بستی محل ہے کوٹ خیرہ کے پاس، وہ شیخو بھائی کے پاس، 20 محرم سے لے کے 25 تک وہاں پہ مالک زندگی رکھیں تو حاضری ہوگی، بہت ساری باتیں آپ سے ہو سکتی ہیں، لیکن یہ معجزہ شاید کوٹ خیرہ میں نہ ہو جو بگڑی سرگانہ میں ہو رہا ہے کہ بندے ستے بھی پہنے تھے داد بھی دے جائے، کیا کہنا، جاگ جاؤ، سارے جواب دیں، سارے جواب دیں۔ اور روزانہ جو میری قوم کو پریشان کرتے ہو کہ جی آپ اس کی عزت کریں، اس کی کریں، اس کی کریں، ایک سب کہنے لگے جی مجلسوں میں ہم جائیں تو صحیح لیکن اسی بزرگوں کی عزت نہیں کرتے، یہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، گستاخیاں وہ کرتا ہے جس کا مرشد گستاخ ہوگا۔ ہم محمد و آل محمد کے نوکر ہیں، معاملہ رہ گیا آپ کے اعتراض کا، میں وہ کلیئر کر رہا ہوں۔ ہمیں ایک ہی دفعہ بزرگوں کی لسٹ بنا کے دے دو کہ جی یہ فہرست ہے، آپ شیعوں نے ان کی عزت کرنی۔ میں سید ریاض حسین رضوی اولاد رسولوں کے وعدہ کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے۔ آپ کے کیا کہنے، لیکن میری جان ہماری کوشش کیا کرے گی؟ آپ تو ہر چوتھے دن سیدنا کوئی نہ کوئی بنا جاتے ہو۔ یہ رمضان گزرا ہے، وہ ٹی وی پہ سحری کی ٹرانسمیشن چلتی، اس میں ایک مولانا کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل علی نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ جی جی، یہ ٹی وی پہ کہ افضل البشر بعد از رسول علی نہیں ہے۔ آواز آ گئی، میں نے تو سن لی ہے، پبلک نے شاید نہیں سنا، لیکن میں سنا بھی نہیں سکوں گا، ہماری کافی ساری مجبوریاں ہیں اور ہمیں بائی پاس سے ہی گزرنے دو کہ بعد از پیغمبر افضل البشر۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ وہ ٹی وی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا علی نہیں ہے بلکہ فلاں بزرگ ہے، سیدنا سیدنا سیدنا۔ میں نہیں، عربی میں اس کا ترجمہ ہے ہمارا سردار، سید، سیدنا کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے ہمارا۔ کہتے ہیں جی وہ سیدنا جو فلان صاحب ہیں نا وہ افضل ہے۔ میں اکثر یہ بات کر رہا ہوں کہ فرض کرو انڈیا کا وزیر اعظم نریندر مودی مسلمان ہو جائے، مودی کا نام سنا میں، اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے نام کا پتہ ہے آپ کو؟ مودی، نریندر مودی۔ فرض کرو آپ ایویں پریشان ہو گئے، وہ کہ ہوا ہے مسلمان۔ میں تو مثال دے رہا ہوں کہ بچوں آپ بھی سنا کریں یار، نریندر مودی مسلمان ہونے کا اعلان کر دے اور وہ کہے کہ میں نے پہلا دورہ پاکستان کا کرنا ہے، بائی روڈ وہ واگا بارڈر پہ جو لاہور کو بارڈر لگتا ہے، واگا بارڈر پہ اس کے آنے کا پروگرام ہو اور لاہور کے مولوی خوشی خوشی کہ اتنا بڑا بندہ مسلمان ہوا ہے بینر لے کے واگا بارڈر پہ کھڑے ہو جائیں، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں، سیدنا، آخری آدمی تک متوجہ، سیدنا نریندر مودی آ رہے ہیں۔ اور لاہور کا کوئی بندہ تو سوچے گا یہ کیسا سید ہے جو کل تک بدھ پوج رہا۔
آپ جیے میرا بیٹا، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ ہمیں بتایا جائے، اگر آپ سب کو اگر آپ برابر دیکھنا چاہتے ہیں پھر اپنے لٹریچر پہ کنٹرول کرو. تم چالاکیاں کرتے ہو کہ صحابہ اور اہل بیت برابر ہیں. میں تیرے مذہب کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ دونوں ایک جیسے ہوتے پھر باقی بزرگ رضی اللہ کیوں، اکیلا علی کرم اللہ کیوں؟ اٹھاؤ مسلمانوں، مسلمانوں کے لٹریچر میں تمہارے مولا کائنات کے نام کے ساتھ لکھا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ. اگر آپ اجازت دیں ایک بات ذہن میں آگے، بے نظیر بھٹو کے والد محترم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کی بات ہے. ان کی کابینہ میں ایک وزیر تھے مولانا کوثر نیازی، نام آپ کے ذہنوں میں شاید ہوگا. کوثر نیازی منسٹر کی حیثیت سے ہندوستان کے دورے پہ گئے. وہاں پہ ان کی تقریر رکھی گئی. مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع تھا. کوثر نیازی کو ایک دو صحابیوں کے نام لینے پڑے تو رضی اللہ کہتے رہے، اور جب مولا مشکل کشا کا نام آیا تو کوثر نیازی نے کہا کرم اللہ وجہہ، کرم اللہ وجہہ. اللہ کرے بندے جاگ جائیں، جہاں پہلے ایک سو رہا تھا وہاں دوسرا بھی سونے لگے. یہ صحبت کا اثر ہوتا ہی بڑا تھا. لہذا خدا را آنکھیں کھول کے میری بات پہ دھیان دیں. یہ باتیں ضروری ہیں سننے کے لیے. قصیدے مجھے بھی اچھے لگتے ہیں کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں. سارے نہیں سمجھیں گے. آج کل سائنس ترقی کر گئی ہے. کچھ مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے یا کون نہیں سمجھ. لیکن میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں. مجھے ماتم اچھا لگتا ہے، مجھے قصیدے اچھے لگتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے ذاکر ایک کی بجائے دو قصیدے پڑھے، دو کی جگہوں پہ چار پڑھے. لطف آتا ہے، سریلی آوازیں، مالکوں کا ذکر، یہ سب ٹھیک ہے. لیکن اگر اپنی وسطی کی دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف فرقے کے بندے سے بات کرنا پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ نہیں پڑھا جائے گا، پھر وہاں پہ بات کی جاتی. لہذا تقدیر اگر آپ کے ممبر پہ مولوی لے آئے نا تو آپ سنا کریں. کوثر نیازی نے ہندوستان میں باقی صحابہ کا نام لیا تو رضی اللہ کہا، اور جب مولا علی کا نام آیا تو کرم اللہ کہا. اسٹیج پہ فوراً ڈائس پہ چٹ آ گئے اور اس چٹ پہ لکھا کیا تھا؟ نیازی صاحب آپ یہ فرق پیدا نہ کریں. اب یہ لفظ ذرا دھیان دیں، یا تو سب کو کرم اللہ کہیں یا علی کو بھی رضی اللہ کہیں. اللہ کرے میں سمجھا سکوں. چٹ یہ آئی ہندوستان میں کوثر نیازی کو کہ یا سب کو کرم اللہ، سب کو، یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی. جب تک آپ نے چپ رہنا میں نے بھی یہیں تک رکھنا ہے کہ یا سب کو کرم اللہ کہو یا علی کو بھی رضی اللہ کہو. کوثر نیازی کا جواب تھا میری مجبوری ہے، میں سب کو کرم اللہ کیسے کہوں. اسلام میں کرم اللہ اسے کہنے کی اجازت ہے جس کا چہرہ پوری زندگی بتوں کے آگے نہ جھکا. فخر کرو اپنے مذہب پہ، ناز کرو اپنے مسلک پہ. مہربانی سر.
مہربانی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اس نے کہا میری مجبوری. اچھا, اہل اسلام بھائیوں کے ایک ذمہ دار رائٹر ہیں علامہ ابن حجر مکی, پڑھے لکھے دوست اس نام سے واقف ہیں. یہ اپنے دور کے مکہ کے مفتی اعظم رہے ہیں, علامہ ابن حجر مکی. انہوں نے کرم اللہ کا ترجمہ عربی ٹو عربی کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا ویسے, یعنی کرم اللہ بھی عربی کا لفظ ہے. کرم اللہ کا ترجمہ عربی میں یہ ہے وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو. ہاں, وہ چہرہ جسے اللہ نے معزز رکھا ہو. لیکن ابن حجر مکی نے اس کی تشریح کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کرم اللہ کا ترجمہ ہے کہ لم یعبد الاوثان قط, لم یعبد الاوثان. یہ لم جو عربی کا لفظ ہے اس میں بڑی پاور ہے. اس کا ترجمہ یہ اس عبارت کا بنے گا کہ کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس نے کبھی بھی بتوں کا سجدہ نہ کیا. اللہ کرے آپ جاگ جائیں. ادھی مجلس میری دعا چٹور چلی کہ بندے جاگ جائیں. ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا رضی صاحب جب کوئی شیعہ بندہ مجلس میں سو جاتا ہے تو آپ سونے دیا کرو, آپ مجلس پڑھا کریں. یہ ذاکر مولویوں کو کیا مصیبت ہے, ستے بندے کو جگانے لگ جاتے ہیں. اچھی بھلی بات ہو رہی ہوتی. میں نے کہا جی باقی ذاکر مولویوں کا مجھے نہیں پتا, میں ستا بندہ اس لیے جگاتا ہوں کہ سارے مجمع میں سے اسی نے باہر جا کے کہنا ہے آج شاہ اور اندر سواد ہی نہیں آیا. لہذا خدا کے لیے ذرا جاگو. بہت مہربانی, ابن حجر مکی نے, میں رک کے بات کر رہا ہوں, علامہ ابن حجر مکی نے تشریح میں یہ لفظ کہے کہ لم یعبد الاوثان, جس نے کبھی, کرم اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس نے کبھی بتوں کا سجدہ. جنگ والوں اس کبھی میں بچپن بھی ہے. جس نے بچپن میں بھی بتوں کا سجدہ نہ کیا. تجھے اندازہ نہیں ہے بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں. نہیں سارے بندے دھیان نہیں دے پائے. میری جان دھیان دے. بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. ایک زمانہ میں جنگ والوں ٹی وی پہ, میں عام فہم باتیں کرنے کا آدمی, میں مشکل خطابت نہیں کرتا. میری کوشش ہوتی ہے جو بندہ کبھی بھی مجلس میں آئے اسے پٹھ صدقی سمجھ. ٹی وی پہ بیٹھا کہ اشتہار چلتا تھا, ایک بندہ سگریٹ پیتا ہے, مکمل نہیں پیتا, آدھا ایش ٹرے میں چھوڑ دیتا ہے. کم سے 3 سال کا بچہ آتا ہے, وہ سگریٹ اٹھا کے پینے لگ جاتا ہے. ایک زمانے میں یہ ایڈ تھی, اشتہار میں کہا جاتا ہے احتیاط کیجئے بچے بڑوں سے اثر لیتے ہیں. بات مشکل تو نہیں تھی. بچے بڑوں سے. چلے جو بھائی میرے ساتھ شامل نہیں ہو سکے ان کی آسانی کے لیے آسان بات کر دوں. جی بہت شکریہ. زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ نے اپنے گھر میں دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلتے ہیں. میں کوئی وزیرستان میں کھڑا ہوں یا امریکی بندوں سے باتیں کر رہا ہوں, یا یہ تیرے میرے معاشرے میں, یہ ہمارے گھروں میں یہ ہے کہ بچے بڑوں کی جوتیاں پہن کے چلتے ہیں. جنگ والوں کبھی آپ نے سوچے کہ بچے بڑوں کی جوتیاں کیوں پہنتے ہیں؟ اس میں فطرت کا فلسفہ ہے میری جان, فطرت کا فلسفہ ہے. بچے بڑوں کی جوتیاں اس لیے پہنتے ہیں کہ بچے وہ نہیں کرتے جو بڑے کہتے ہیں, بچے وہ کرتے ہیں جو بڑے کرتے ہیں. آخری آدمی تک متوجہ. بچے بڑوں کا اثر تیری ہسٹری میں علی کو کرم اللہ لکھا جاتا ہے. کرم اللہ کا ترجمہ مفتی اعظم نے کیا کہ جس نے زندگی میں کبھی بت نہ پوجے ہو, حد نہیں ہو گئی. علی کو کرم اللہ کہتے ہیں,
ابو طالب کا مذہب پوچھتے؟ مہربانی جی، مہربانی جی. ابو طالب کا مذہب علی کو کرم اللہ مانتے ہیں، اور جناب عمران خدا درجات عالیہ بلند فرمائے، میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم فی البدی طبیعت کے مالک تھے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضرت بہلول کے بعد بہلول کی بچی ہوئی خیرات بی بی نے مولوی اسماعیل کو دے دی، جیسے بہلول بات کر دیتا تھا تو اگلے بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی جواب کیا دینا ہے. یہ کرم مبلغ اعظم پہ بھی تھا. ایک بات چھوٹی سی ذہن میں آگے، وقت بھی تمام ہو گیا. مبلغ اعظم قبلہ کے والد میاں سلطان علی بھی فاضل دیوبند تھے. یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا گھرانہ، علمی گھرانہ تھا. خود مبلغ اعظم اور ان کے والد میاں سلطان علی. مولانا اسماعیل باغ فدق کے موضوع پہ شیعہ ہو گئے، اور مولانا اسماعیل کے والد ساری زندگی شیعہ نہ ہو. ایک مولوی جانتا تھا کہ مولوی اسماعیل کا ابا شیعہ نہیں ہے. اس نے میدان مناظرہ میں للکارا، اور مولوی اسماعیل بڑی باتیں کرتا ہے. پنجابی میں کہنے لگا، اوے ادھا ملک شیعہ کر لے، ادھا ملک شیعہ کر گئے، تیرا پیو تیتھوں شیعہ نہ ہویا. قبلہ نے دیر نہیں کی، کہنے لگے مولوی جی پیواں نو چھڈو، پیو تے وڈیاں دے نہیں سن ہوئے. آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ بلکہ اب کیونکہ مناظرے کا دور نہیں رہ گیا، اس وقت جب بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں شاید یہ میری تائید کر دیں، یہ بہاولپور کے ریاست کے علاقہ میں مناظرہ ہوا مولانا اسماعیل کا. باقی مناظروں میں 1 to 1 مولوی ہوتے تھے. 1 to 1 سمجھتے ہو؟ ایک ادھر سے ایک ادھر سے. یہ ایسا مناظرہ تھا جس میں شیعوں کی طرف سے اکیلے مولوی اسماعیل تھے، اور بھائیوں کے ممبر پہ ہر 2 گھنٹے کے بعد مولوی بھی بدل جاتا تھا، فرقہ بھی بدل جاتا تھا، اور آپ کی نمائندگی صرف مبلغ اعظم کر رہے تھے. مناظرے کا عموماً موضوع ایک ہوتا ہے، اس مناظرے کے موضوع 2 تھے: وراثت رسول اور جنازہ رسول. میں فضائل ہی میں مجلس چھوڑ رہا ہوں، ٹائم میں سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ ہو رہا ہے. جنازہ رسول بول پڑو. تشریح میں نے نہیں کرنی، میں پرسوں بری ہوا ہوں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے. کیا کریں، مشکل حالات ہیں، میسج بھی دینا ہوتا ہے اور احتیاط سے گزرنا بھی پڑتا ہے. ویسے بھی ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. موضوع دو تھے، جنازہ رسول اور وراثت رسول. چلیں ایک چھوٹا سا ہنٹس دے دیتا ہوں. جنازہ کس نے پڑھا، کس نے نہیں پڑھا. نبیوں کا حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کچھ کہتے ہیں جی صدقہ ہوتا ہے، حق نہیں ہوتا، وراثت نہیں ہوتی. مناظرہ ظہرین تک چلتا رہا، بدل بدل کے مولوی آتے رہے. مبلغ اعظم ہر فرقے کے مولوی کو اس کے مذہب کی کتابوں سے مطمئن کرتے گئے. ظہرین کے بعد والی نشست میں ایک ہیوی ویٹ مولوی تازہ دم مسکراتے ہوئے مائک پہ آیا
اور اس نے کہا مولوی اسماعیل کتابیں اٹھوا لو، مناظرہ ختم ہو چکا ہے. قبلہ نے کہا وہ کیسے ختم ہو چکا ہے؟ کہنے لگا میں ابھی کر کے دکھا دیتا ہوں. قبلہ نے کہا کیسے، کون سا جن ہے تیرے پاس؟ اس نے ویسے مولوی نے اخیر کر دی. اس نے کہا یہی موضوع ہے نا، جنازہ کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا؟ قبلہ نے کہا، کہنے لگا ہم محمد کو زندہ مانتے ہیں، زندوں کے جنازے نہیں ہوتے. دیکھیں دیکھیں حق بنتا ہے، آپ نے داد دی ہے، حق بنتا ہے. مخالف بھی اگر وزنی بات کرے تو اس کی بات کی قدر کرنی چاہیے، اپریشیٹ اسے کرنا چاہیے. اس نے تو کہنے والی اخیر کر دی. ادھر کا مجمع جمپ لے رہا تھا، شیعہ پبلک اداس ہو کے بیٹھی ہوئی تھی. 10 منٹ کا ٹائم ہوتا تھا ایک ایک مولوی کا. 10 منٹ اس نے بات کرنی ہے، 10 منٹ دوسرے نے بات کرنی ہے. اس کے 2 منٹ ہو گئے. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نبی کو زندہ سمجھتے ہیں، زندوں کے جنازے نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے، زندوں کے جنازے نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے تقسیم نہیں ہوتے. مبلغ اعظم نے کہا کوئی اور بات بھی کہنی ہے تو 7 منٹ تیرے پاس ہے. اس نے کہا مولوی اسماعیل تم شیعہ مناظرہ ہار چکے ہو، میں نے اور کچھ نہیں کہنا، میں یہی فکرے میں اسی فکرے میں اپنا ٹائم پورا کروں گا کہ زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. جب وہ مولوی 10 منٹ تک ایک ہی بات للکارتا رہا کہ زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی تقسیم نہیں ہوتے. مبلغ اعظم کا بی بی کا کرم دیکھو، قبلہ نے ایک ہی فکرہ کہہ کے میدان ہاتھ میں لے لیا. کہ لگے مولوی یاد رکھنا، اگر زندوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے، زندوں کے ورثے بھی نہیں ہوتے، پھر زندوں کے خلیفے بھی نہیں ہوتے. آپ جیے، آپ جیے.